बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हसन नादरी। सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट आया और छा गया और बड़े बड़ों को नथ डाल दी। लोग इतने खौफजदा हो गए कि वो मसाजिद में चले गए। अब सीसीडी ने क्या किया, किस मकसद के लिए आए और आइंदा क्या होगा, सीसीडी को मजीद क्या करना चाहिए, मेरे साथ मारूफ जर्नलिस्ट शराज निसार साहब हैं, इनसे जानेंगे कि सीसीडी डिपार्टमेंट क्या करना चाह रहा है। शराज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शराज साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि सीसीडी का हर कोने में हर जगह पे खौफ तारी हो गया है, सीसीडी ने क्या किया है? मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा टॉपिक है। आप एक पढ़े लिखे सहाफ़ी हैं। मौजे तंग जिसे माऊ कहा जाता था, वो एक किसान का बेटा था और 1948 में चाइना जो है वो एक अलग रियासत बना, एक मुल्क बना। तो मौजे तंग ने 1.5 लाख वो जराइम पेशा जो मंशियात फरोज थे वो मार दिए। बेशुमार लोग उसको कहते हैं कि जी उसने वो टेररिज्म किया, लेकिन जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो कहते हैं कि आज अगर चाइना सुपर पावर बनने जा रहा है तो उसमें मौजे तंग का बहुत बड़ा हाथ है। तो सीसीडी उसी तर्ज की एक ऐसी एक फोर्स बनी है और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज जो है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और सुहेल जफर चट्टा जैसे पुलिस ऑफिसर जो हैं वो बहुत ही कम पैदा होते हैं। अब आपको ये पता है कि वो एक आला तरीम याफ्ता, वो लेक्चरार भी रहे हैं। सुहेल जफर चट्टा जो हैं शेखुपुरा में जब वो डीपीओ थे तो वहां के जो लोग हैं वो आज भी कई बार आईजी पंजाब को ये दरख्वास्त कर चुके हैं। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि वो अब एडिशनल आईजी हो चुके हैं, वो कह रहे हैं फिर इनको लगा दें शेखुपुरा में। तो आपने बात की सीसीडी की। सीसीडी ऐसा काम कर रही है कि जुराइम पेशा के सामने सी सप्लाई दीवार बन गई है और बहुत अच्छी बात है। लॉ के अंदर सेल्फ डिफेंस जो है वो आपको भी मुझे भी प्रोटेक्ट करता है। अगर हम पे कोई गोली चलाएगा तो अगर आप और मैं उस पर फायरिंग करते हैं तो वो जस्टिफाई है। तो जब कोई फोर्सेस पे फायरिंग करेगा तो फिर उसको जवाब तो मिलेगा। 3 महीने में जो ऑपरेशन हुई है सीसीडी इसी 2025 में, तो 3 महीने में 400 से ज्यादा अफराद जो है वो पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके हैं। अब उनमें ज्यादातर अफराद वो हैं। कौन लोग हैं जो कि वाकई बड़े बड़े क्रिमिनल थे और कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ नाजायज लोग मारे हैं, क्या ये सच है? नाजायज मियाँ साहब बिल्कुल, ये मैंने सीसीडी के एक ऑफिसर से भी चंद रोज पहले बात की है, ऑन कैमरा बात की है। तो उनको मैंने भी ये सवाल किया कि जनूबी पंजाब में 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं और सुहेल जफर चट्टा साहब ने सहाफियों से बात करते हुए ये कहा था कि अगर सीसीडी में साबिक सीआईए की तरह पुलिस मुकाबले हुए कि दुश्मनदारों से पैसे लेके उनके दुश्मनदार मरवाए गए तो फिर मैं उस शख्स का मुंह भी काला करूंगा और उसको टर्मिनेट करूंगा। तो जब मैंने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये जो अब मुकदमे दर्ज हुए हैं ये सीआईए के दौर के पुलिस मुकाबले थे जो तफ्तीश के बाद सीसीडी ने मुकदमा दर्ज किए हैं और मेरिट पे किए हैं। और अब भी ये मैसेज है सुहेल जफर चट्टा का कि अगर कोई करप्शन करेगा, किसी को गलत पकड़ेगा, गलत मारेगा। अब जितने भी आज तक लोग मारे गए हैं 3 माह के दौरान, मैंने खुद भी इन्वेस्टिगेट किया है, सब रिकॉर्ड याफ्ता हैं। अब आप मुझे बताएं, एक वो अपना जेलम के पास फैसलाबाद के जो एक गैंग था वो शाह गैंग, वो 4 सगे भाई समेत जो 7 अफराद मारे गए हैं। अब फैसलाबाद के लोग जो हैं, हाँ जी, तो वो सारे जो हैं वो बिल्कुल इस काबिल हैं कि अगर वो फोर्स पे फायरिंग करेंगे तो उनको मार दिया जाए। कोई भी शख्स अगर फोर्स पे फायरिंग करे तो उसे मरना चाहिए। ये आपकी, मेरी और नाजरीन की जिम्मेदारी है कि हम अपनी फोर्सेस का साथ दें। और खासकर जो जुराइम पेश है उनको प्रोटेक्शन कैसे मिलती है? उनको ऐसे मिलती है कि जैसे साबका अदवार में ओसीयू, सीआईए, इनके बेशुमार लोग मंशियात फरोशों के साथ मिले हुए थे, जैली पुलिस मुकाबले किए, पैसे लेके किए, तफ्तीश हुई, मुकदमा दर्ज हुए। अब देखें जो अभी सिस्टम चल रहा है डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान, ये पाकिस्तान। यहाँ पे मैं एक बात करूंगा कि इमरान किश्वर साहब के दौर में सीआईए ने अच्छा काम किया, ये आप मानेंगे? देखिए, इमरान किश्वर के दौर में बड़ा अच्छा काम भी हुआ। मैंने यही सवाल आफ्ताब फुलरवान से किया जो एसपी हैं सीसीडी के, कि सीआईए क्या अच्छा काम नहीं कर रही थी जो सीसीडी बनाना पड़ा? तो फिर उन्होंने ये कहा कि सीसीडी एक वो डिपार्टमेंट है जो जुए खाने पे छापे नहीं मारेगा, जो किसी को बेगुनाह नहीं पकड़ेगा, जो किसी ब्रॉथल हाउस में नहीं जाएगा, जो गेस्ट हाउस पे नहीं जाएगा। ये टिपिकल जो जराइम पेशा रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान है, जो क्रिमिनल है, जो हीनियस क्राइम में मुलव्वस हैं,
یہ ان کے خلاف جو ہے وہ بڑے کام ایسی کرے گا فورس بنی ہے. اور میں آپ کو یہ بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں جس طرح اب انہوں نے ایک نیا پیغام دیا ہے, 200 سے زائد دشمندار ہیں پنجاب میں, ان کو یہ پیغام دیا گیا واضح طور پر سہیل ظفر چٹھا کی طرف سے جو ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ہیں کہ اگر آپ کو اپنی جانوں کی پرواہ ہے تو یہاں اپنے گھروں میں بیٹھیں یا صلح کریں. یہ وہ پیغام ہے میاں صاحب. آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں پولیس نے 19 دشمنیوں کی صلح کروائی ہے اور وہ آج تک قائم ہے. جو 10 سال پہلے بھی پولیس نے صلح کروائی وہ قائم ہے. فورسز جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی صلح کرواتی ہیں تو وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب کو یہ صلح والا کام خود کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, انہوں نے تو برملا یہ پیغام دے دیا تمام دشمنداروں کو. جس طرح لاہور میں سب سے بڑی اس وقت دشمنی جو ہے وہ تیفی بٹ اور ٹیپو ٹرکاں والا گروپ کی چل رہی ہے, تو ان تک بھی یہ پیغام چلا گیا کہ یہاں اپنے گھروں میں بیٹھیں تو یہاں آپ صلح کریں. اب بات یہ ہے کہ اگر فورسز, جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ 19 دشمنیوں کی صلح کروائی اور دوبارہ وہ دشمنی نہیں بڑھی, تو یہ لاہور ہے. یہاں پر سابق کیپٹن امین میر سے سی سی پی لاہور, ان کو آئی جی نے کہا, سابق آئی جی نے, اب بہت بڑی دشمنی تھی شیخ راحیل اصغر والی, 25 سے زائد افراد قتل ہو چکے تھے. ان کو صرف ایک پیغام دیا گیا کہ 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس, صلح کریں, تو وہ ہوئی, آج تک قائم ہے. اسی طرح کا پیغام امیر مذہب ٹیپو گروپ کو اور تیفی بٹ گروپ کو مل چکا ہے. اور میں آپ کو یہ آپ کے پروگرام میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صلح ہو چکی تھی. جاوید بٹ کے قتل کے بعد امیر مذہب ٹیپو نے او سی یو کے جو ڈی اے جی تھے اس وقت عمران کشور, ان کو یہ کہا کہ آپ صلح کروا دیں. انہوں نے سی سی پی لاہور بلاس دی کمیانہ سے بات کی. سی سی پی لاہور بلاس دی کمیانہ نے محسن بیگ سے بات کی جو سینئر صحافی ہیں, اور محسن بیگ جاوید بٹ کے گھر گئے. تعزیت کرنے کے بعد انہوں نے نہ صرف تیفی بٹ سے بات کی بلکہ سہیل شوکت بٹ جو ہمارے صوبائی وزیر ہیں وہ محسن بیگ کے گھر اسلام آباد گئے اور انہوں نے بھی تیفی بٹ سے بات کی کہ یہ صلح ہونی چاہیے. اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی راضی ہیں, اور خاص کر سہیل ظفر چٹھا جنہوں نے بہت ہی اچھا انیشیٹو لیا اور تمام دشمنداروں کو یہ پیغام دیا ہے کہ صلح کریں یا گھروں میں بیٹھیں. اس کے بعد تیفی بٹ بھی ایگری ہو گیا, پولیس ایگری, سہیل ظفر چٹھا ایگری, وزیر اعلیٰ پنجاب ایگری, صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ ایگری, صحافی ایگری. پھر لاہور کے ایک اعلیٰ پولیس افسر نے امیر مصعب کو ڈی ٹریک کیا اور اس کو کہا کہ ابھی صلح نہیں بنتی, جس کے بعد امیر مصعب محسن بیگ کے رابطے سے ہٹ گیا اور یہ صلح نہ ہو سکی. اب جو پیغام دیا گیا, میں سہیل ظفر چٹھا صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے خاص کر دشمنداروں کو جو پیغام دیا ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھیں یا صلح کریں, وہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے. اور اس بات پہ جو بھی پروگرامز ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, اس کے نیچے آپ کومنٹس میں دیکھیں تو ہر شہری کی یہی خواہش ہے کہ لاہور کی سب سے بڑی دشمنی جو ہے وہ تیفی بٹ اور ٹیپو ٹرکاں والا کی, یہ بھی صلح ہو, اور پنجاب کی جتنی بھی 100 سے زائد دشمنی ہیں وہ ساری ختم ہو. میاں صاحب دیکھیں جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب نے انیشیٹو لیا اور سہیل ظفر چٹھا جو ہے ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی, انہوں نے اس پر عمل کروانا شروع کر دیا ہے. تو اگر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور سہیل ظفر چٹھا خاص کر پنجاب بھر کی دشمنیاں ختم کروانا چاہیں تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں, اور میں سہیل ظفر چٹھا کو یہ مشورہ بھی دیتا ہوں کہ آپ وہ شخص ہیں جو پورے پنجاب کی دشمنیاں ختم کروا سکتے ہیں, اور آپ کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے تاکہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ حقیقی معنوں میں کنٹرول ہو. بیٹھ کے صلح کرائیں, خود بیٹھ کے اگر صلح کروائیں تو یہ اس سے بھی اچھی بات ہے. دیکھو یہ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ 2 مسلمانوں میں صلح کروا دیں. تو یہ فورسز کے اگر لوگ صلح کروائیں گے تو میں آپ کے پروگرام میں تیسری بار ریپیٹ کر رہا ہوں, جو 19 دشمنیاں پنجاب میں ختم ہوئی, آج تک لڑائی نہیں ہوئی, تو فورسز جس طرح ان کے پاس ایک بہت بڑا ہیڈ کوارٹر ہے, اگر سہیل ظفر چٹھا اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جس طرح انہوں نے سی سی ڈی بنایا, آپریشنل ہوا, اور جرائم پیشہ جو ہے وہ الٹ بازیاں کھا رہے ہیں اس وقت کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں, تو اگر وہ دشمنداروں کو بھی یہ پیغام دے دیں گے, میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ تمام دشمنیاں جو ہیں وہ سی سی ڈی کے ہیڈ کوارٹر میں ختم ہو جائیں گی اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول ہوگی. اچھا شراز نثار صاحب, اس کا مطلب ہے کہ سارا کچھ سی سی ڈی نہیں کرنا ہے؟ میاں صاحب دیکھیں, جب 1947 میں پاکستان بنا تو ایک ایجنسی تھی انٹیلیجنس بیورو, تو اس کے بعد آئی بی بنی, ایم آئی بنی, اور بھی بنی جو آج تک ایگزسٹ کر رہی ہیں. تو سی سی ڈی ایک ونگ ہے, ایک بہت اچھا ونگ ہے, اس کو ایگزسٹ کرنا چاہیے, اس کی مدد کرنی چاہیے شہریوں کو. ڈاکٹر عثمان انور صاحب آئی جی پنجاب کی, یہ بھی ذرا ذکر کر. جی بالکل, دیکھیں آئی جی پنجاب جو ہیں وہ سپروین کر رہے ہیں پورے پنجاب کو, تو ان کی ہی سپروین میں یہ محکمہ جو قائم ہوا ہے سی سی ڈی,
اس کے ایڈیشنل آئی جی جو ہیں اوور آل وہ اس کے انچارج ہیں سہیل ظفر چٹھا. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ اور ونگ کیا کریں گے, تو فیصل کامران بہت اچھا کام کر رہے ہیں ڈی جی آپریشن لاہور, اور انہوں نے, یہ واحد پولیس آفیسر ہے پورے پاکستان میں جس نے اپنی تعیناتی کے دوران 350 سے زیادہ پولیس کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں, اور ان کے پاس اگر کوئی شکایت جاتی ہے, دیکھیں اب لوگوں کی کیا ہے, لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں جی وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کو لگایا ہے, اور بھائی جس نے بھی لگایا ہے وہ ڈیلیور کر رہا ہے, اور انہوں نے یہ واضح پیغام دیا ہے. میاں صاحب دیکھیں, ہٹلر کے پاس کوئی جادو نہیں تھا, اس نے ریڈیو جیسا میڈیم استعمال کر کے اپنی قوم کو جگا دیا. ہماری قوم بد نصیب کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ سوشل میڈیا کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے. تو یہ فیصل کامران نے بھی ایک پیغام دیا ہے, میسیج دیا ہے کہ اگر کوئی سوشل میڈیا پہ دشمنی کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی کسی کو دھمکیاں لگاتا ہے, بدماشی کرے گا, تو اس کے خلاف فوری مقدمہ درج کروں گا اور اسے گرفتار بھی کروں گا. اور ڈالا کلچر, ویپن کلچر پہ نو کمپرومائز. دیکھیں میاں صاحب, یہ سوال میں نے کیا تھا سی سی ڈی کے ایک افسر سے کہ اگر کوئی دشمن دار ہیں تو انہوں نے کہا گھر بیٹھیں یا صلح کریں. اور ڈالا کلچر اگر وہ کیا ہے اس کا نام, وہ جس نے ارطغرل غازی والا جو ڈرامہ ہے اس کے ساتھ فراڈ, کاشف ضمیر, اگر کاشف ضمیر پہ 11 مقدمات ہیں, اس نے فراڈ کی ہیں لوگوں کے ساتھ, وہ جیلی 2-2.5 کلو لوہے کا زیور پہن کے اس کو سونا بنایا ہوا ہے, تو اگر اپنے ساتھ ڈالا لے کر چلے گا تو اس طرح کا ڈالا کلچر جو ہے, اب کاشف ضمیر اس کے 14 گن مینوں پہ مقدمہ درج کیا گیا ہے, سی سی ڈی نے اس کو آخری وارننگ دی ہے, آپ نے نہیں دیکھا, کانوں کو ہاتھ لگا کے اپنے میرے باپ کی بھی توبہ کہہ رہے ہیں. تو اس طرح کے جتنے بھی کاشف ضمیر ہیں ان کے لیے پیغام دے دیا گیا ہے کہ باضمیر بن جائیں ورنہ آپ سب کے خلاف مقدمات درج ہوں گے. شیراز نثار صاحب, آپ چونکہ سینئر جرنلسٹ ہیں اور کرائم بیٹ پہ آپ کی گرپ ہے, تو ڈالا کلچر ذرا کلیئر کر دیں کہ جو ڈالا شریف لوگوں نے رکھا ہوا ہے وہ بھی گھر سے نہ نکالیں. دیکھیں جی, ڈالا تو تمام پولیس افسران کے ساتھ بھی چلتا ہے, تمام بڑے بیوروکریسی کے ساتھ چلتا ہے, تو یہ کچھ ایسی پروٹیکشن بھی ہوتی ہے, کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے رکھتے ہیں. اب اس میں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اسلحے کی نمائش نہیں ہوگی, کلچر نہ ہو, کلچر نہیں ہونا چاہیے بھائی. یہاں پہ تو ہمارے کلچر بن چکے ہیں. اگر یہ وہ کیا ہے ضمیر, کیا نام ہے اس کا, ضمیر فروش کیا ہے, کاشف ضمیر, اگر وہ ڈالا لے کر چلتا ہے تو اس کا مائنڈ یہ ہے کہ میں لوگوں پہ یہ اثر ڈالوں گا کہ میں بڑا بااثر ہوں. اب اس نے ریوالونگ لائٹ جو ہے بلو وہ لگا لی, کیا وہ میجسٹریٹ ہے یا میجسٹریٹ کا بچہ ہے؟ تو اس نے کیوں لگائی, اس پہ مقدمہ ٹھیک درج ہوئے, اور جتنے بھی اس طرح کے بے ضمیر ہیں ان کو باضمیر کرنے کے لیے ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ اس طرح کا جو بھی ڈالا لے کے نکلے گا اس بے ضمیر کو ہم باضمیر بنانے کے لیے مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کریں گے. عام معافی کا بھی اعلان کیا سی سی ڈی نے کہ معافیاں مانگ لو. بہت اچھا آپ نے ایک آخری سوال کیا ہے. جس طرح پوری دنیا میں ریسرچ سینٹر بنے ہوئے ہیں, چائنا میں 2 جرائم پیشہ جیل میں جانے کے بعد اپنے راستے پہ آئے اور وزیر بنے ہیں وہاں پہ, تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے سہیل ظفر چٹھا کی طرف سے کہ اگر کوئی سچ مچ جرائم پیشہ جو ہے وہ توبہ کرتا ہے, لیکن توبہ اس طرح کرے کہ دوبارہ وہ کوئی جرم نہیں کرے گا, تو میرے پاس آ جائے, میرے دفتر میں آ جائے, میرے ونگ کے سی سی ڈی کے کسی افسر کے پاس چلا جائے اور توبہ کرے, حلف دے, معافی مانگے خدا سے بھی, ان لوگوں سے بھی جن کے ساتھ ظلم کیا ہے, تو اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. یہ بہت بڑا پیغام ہے, معافی دی جائے گی. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. ناظرین, آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.